الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت زرار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا میرے سامنے حضرت علی کی تعریف بیان کرو۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے معاف رکھیں گے؟ جب حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں تجھے معاف رکھوں گا، اس نے کہا تب تو تعریف ضروری ہے، بس بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں والے تھے، مضبوط اعصاب والے تھے، بات دو ٹوک کرتے تھے اور فیصلہ عدل کا کرتے تھے۔ آپ کے جوانب و اطراف سے علم و حکمت پھوٹتے تھے، اب دنیا اور اس کی فریب بازیوں سے دور رہتے تھے، رات سے اس کی تاریکی سے مانوس تھے۔ اللہ کی قسم آپ بہت زیادہ عبرت پذیر اور طویل و فکر والے تھے، اپنی ہتھیلی کو پلٹتے اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے۔ آپ کو وہ لباس پسند تھا جو ہلکا ہو اور وہ گناہ پسند تھا، وہ بالکل سادہ تھا۔ اللہ کی قسم وہ ہم میں کسی ایک کی فرد کی طرح تھے، جب ہم آپ کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب کرتے اور جب ہم آپ سے مانگتے تو ہمیں عطا فرماتے، اور ہمارے ساتھ ان کے اس قرب کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ان سے بات نہ کر سکتا تھا۔ اگر آپ مسکراتے تو موتیوں کی لڑی بکھیرتے، دینداروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت کرتے تھے۔ طاقتور اپنے باطل میں آپ سے کوئی لالچ نہیں رکھتا تھا اور کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے آپ کو بعض دفعہ کھڑے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ رات کی تاریکی چھا گئی اور ستارے ڈوب گئے۔ آپ اپنے محراب میں جھک کر اپنی داڑھی پکڑے کھڑے ہیں، آپ تندرست کی طرح کروٹیں بدلتے اور غمگین کی طرح روتے، بس گویا کہ میں ابھی سن رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کر رہے ہیں، پھر دنیا سے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہے اور مجھ پر چڑھائی کی ہے، دور رہ، دور رہ، کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے قطعی طلاق دی ہے، تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس حقیر ہے، تیرا نقصان بہت تھوڑا ہے، ہائے ہائے سامان سفر کی قلت پر اور سفر کی دوری پر اور راستے کی وحشت پر۔ بس پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تیزی سے ان کی داڑھی پر بہہ پڑے، جنہیں وہ روک نہ سکے، اور انہیں اپنی آستین سے صاف کرنے لگے اور رونے کی وجہ سے لوگوں کے گلے گھٹنے لگے۔ پھر فرمایا اے زرار، اس پر تیرا احساس کیسا ہے؟ اس نے کہا میرا احساس اس عورت کا سا ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی اپنی گود میں ذبح کیا گیا ہو، اس کے آنسو نہیں تھمتے اور نہ اس کا غم تھمتا ہے۔ پھر زرار کھڑا ہوا اور چلا گیا۔